السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری معزز ماؤں اور بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سب کو آج جو ہماری پچھلی سیریز چل رہی تھی اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو اس نشانی کی جو تیسری علامت ہے، یعنی تیسری نشانی جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سب کو آج یہاں پر بتاؤں گی۔ دیکھیے تیسری نشانی کون سی ہے؟ تیسری نشانی ہے رات کو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، ہے نا؟ رات کو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، یعنی تہجد کی نماز میں رات کو کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی بہت ساری باتیں کرنا، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے۔ مجھ کو اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھی ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری رودا دے زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری رودا دے زندگی، راتوں کو جاگتی ہوں تمہارے خیال میں۔ تو کس کے خیال میں؟ اللہ کے خیال میں۔ تو محبت انسان کو راتوں کو جگاتی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ جن کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں رات کو 2 بجے 3 بجے یہاں تک کہ صبح کے 4-5 بج بھی جاتے ہیں نا، تو بھی فون پہ لگے ہوتے ہیں، کبھی میسیجز کے ذریعے کبھی کالز کے ذریعے وہ لگے ہی رہتے ہیں۔ تو ساری رات جاگتے ہیں کس لیے؟ محبت کے لیے۔ کبھی شوہر اپنی بیوی سے بات کرنے میں لگا ہوا ہے اور رات کو اسٹارٹ کیا، صبح ہو گئی، ایسا، تو وہ کس لیے؟ محبت میں۔ محبت ان کو سونے نہیں دیتی ہے، سوتے وہی ہیں جو غفلت میں گرفتار ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ محبت دیکھیے کیسا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتی تھی، ایک دفعہ اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو نہیں ہو گئی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی زندگی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے کتنا لمبا سجدہ رہا ہوگا، اللہ اللہ کتنا لمبا سجدہ رہا ہوگا کہ یہ خیال بھی آنے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو نہیں ہوگی۔ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دیکھنے والے کو یہ ڈر لگنے لگا کہیں روح تو نہیں پرواز ہو گئی۔ کتنا لمبا سجدہ رہا ہوگا، کتنے گھنٹوں کا سجدہ رہا ہوگا، آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کیا کرتے تھے، اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں تو مانگتے تھے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ امت کے لیے پریشان رہتے تھے، پوری رات امت کے لیے روتے رہتے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک مولانا کا ذکر کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا سجدہ ایسا تھا، کہتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ میں اپنے رب کی قدموں پہ سر رکھ کے سجدہ کر رہا ہوں، میرا سر اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ ان کی محبت کی کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی لذت محسوس ہوتی تھی کہ سجدے میں وہ سر ڈال لیتے تھے تو پھر اٹھانے کو جی ہی نہیں چلتا تھا۔ تو کیا ہے کہ ایک اللہ والے تھے کہ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ایک دن اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کہنے لگے اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے سیر ہی نہیں ہوتی، یعنی نیند ختم ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے آپ کہ وہ پوری رات جا کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور پھر ذرا سی آنکھ عشاء کے بعد لگ گئی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی آنکھ سے میں پناہ چاہتا ہوں، ایسی آنکھ سے جو نیند سے سیر ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کیسی محبت، یہ محبت ہوتی ہے اللہ سے۔
اللہ سے یہ محبت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرتا ہے. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بڑھتے. جب بندہ قدم قدم چل کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کے بندے کی طرف آتے ہیں. تو ہمیں پہلا قدم تو ہمیں بڑھانا ہی پڑے گا اللہ کی طرف، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف آئے گا. تو پہلا قدم جب ہم بڑھائیں گے تب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری طرف بھی آئے گا. دیکھیے پہلے کے اللہ والے ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کیا کرتے تھے جس طرح ایک دولہا اپنی دلہن کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے. دیکھیے کس طرح اللہ کی محبت میں وہ رات کا انتظار کیا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون. دیکھیے وہ رات کے وقت، یعنی جو اللہ والے تھے وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کیا کرتے تھے. اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار کا ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ پکار رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جو رزق دیا جائے نا وہ ان میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. کون سے لوگ؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں. ان کے پہلو یعنی وہ بستروں پر کیسے بہت لیٹتے ہی نہیں بلکہ بہت کم مختصر سا لیٹتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے ڈر کر بھی محبت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے، کس کو؟ اللہ والوں کو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے رزق سے یعنی اپنی کمائی سے اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے ہیں اور جو ہے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. کیا ہے؟ وہ نیک کام میں، دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اور دیکھیے چوتھی علامت کیا ہے؟ چوتھی علامت ہے قرآن پاک کی تلاوت کا مزہ آنا. سبحان اللہ. چونکہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے. بے شک جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی باتیں کرتا ہے نا، ہم سے کوئی ہمیں میسیجز کرتا ہے نا، تو ہم اس میسیجز کو نا ایک بار ریپیٹ کرتے، دوبارہ ریپیٹ کرتے. کوئی بات ایسی دل کو چھو جاتی ہے نا کہ اس کو کئی بار پڑھتے ہو، پھر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کے میسیج کو کتنی بار پڑھا ہے نا جی. عورتوں کا، لڑکیوں کا، سبھی مردوں کا، سبھی کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہی ہے. تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے کلام کو بار بار پڑھتا ہے. اللہ کے کلام کو یعنی اللہ نے جو قرآن شریف میں جو میسیجز دیے ہمیں، جو میسیجز دیے، اس میسیجز کو اللہ انسان کتنی بار پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. کب پڑھتا ہے؟ ایسے ہی جب اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، تب اس کلام کو پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اس کلام کو پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. کہتے ہیں رب سے لگی ہو لو تو پھر آسان عشق ہے. رب سے لگی ہو لو تو پھر آسان عشق ہے. اگر اللہ سے لو لگی ہے، اگر اللہ سے عشق ہم کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ پھر وہ عشق آسان ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی دنیا میں کسی سے عشق کر رہے ہیں تو اس عشق میں، اس محبت پہ تکلیف، بے چینی اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. اور اگر یہی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں تو یہ محبت، اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے کہ جو ہے ہمیں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے، اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے. تو ہم سب جو ہے ایک تو قرآن پڑھیں. اگر ہمیں قرآن کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک نشانی تو ہمارے اندر ظاہر ہو رہی ہے. اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پھر سے کہیں سبحان اللہ. آپ کو ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ سے محبت کی آپ کے اندر ظاہر ہو رہی ہے. تو آپ اپنے آپ کو غور کریں، فکر کریں کہ کیا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں، کوئی علامات جو آپ کو پکڑ میں آ رہی ہیں. اگر پکڑ میں آ رہی تو الحمدللہ. انشاءاللہ باقی کی نشانیاں، باقی کے علامات جو ہیں وہ میں آپ سب کو اگلی سیریز میں بتاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.